کھلیائے دہا جائیو حیدر سے اگر گلیو کھلیائے دہا جائیو محشر کے دن الٹے لٹکائے دہا جائیو محشر کے دن الٹے لٹکائے دہا جائیو اور او آوا مورا مولا او لاتو ہوبل بھاگو او آوا مورا مولا او لاتو ہوبل بھاگو کعبہ میں اگر رکیہ جتیائے دہا جائیو آلو او آوا مورا مولا او لاتو ہوبل بھاگو کعبہ میں اگر رکیو جتیائے دہا جائیو اور میں نے کوئی اتنا سخت پوروی لفظ نہیں استعمال کیا ہے جو اردو والوں کے سمجھ میں نہ آئے میں تو عربی والوں کو سمجھا کے چلا آیا ہوں کعبہ میں اگر رہیو رکیو جتیائے دہا جائیو اب مجلس سے اگر بھگیو ای جانے رہو بھیا مجلس سے اگر بھگیو ای جانے رہو بھیا جنت کی دوریہ سے دریائے دہا جائیو مجلس سے اگر بھگیو ای جانے رہو بھیا جنت کی دوریہ سے دریائے دہا جائیو جنت کی دوریہ سے دریائے دہا جائیو یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائے کہ مضبوطی سے تو پکڑے ہو اسلام کے دامن کا سبھی لوگوں سے توجہ کا طالب ہوں کہ مضبوطی سے تو پکڑے ہو اسلام کے دامن کا لادین اگر بنی ہو ٹپکائے دہا گئی مضبوطی سے تو پکڑو اسلام کے دامن کا لادین اگر بنیو ٹپکائے دہا جائیو اور مرکز میں اگر جائیو بے حب علی مولا مرکز میں اگر جائیو بے حب علی مولا کوئی نہ ہوا آئی مرکز میں اگر جائیو بے حب علی مولا کوئی نہ آئی لتیائے دہا جائیو کوئی نہ آئی لتیائے دہا جائیو اب تو باغے سے چر کے اودھی میں کہہ رہا ہوں میری مجبوری ہے چر کے استعمال تو باغے سے چر کے اترائے پھرو لیکن تو باغے سے چر کے اترائے پھرو لیکن بکرے کی طرح ایک دن کھٹیائے دہا جائیو تو باغے سے چر کے اترائے پھرو لیکن بکرے کی طرح ایک دن کھٹیائے دہا جائیو اور یہ شعر نہیں ہے بلکہ میرے دل کی آواز ہے خاص طور سے جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں سب سے توجہ کا طالب ہوں کہ تو فاطمہ زہرا کا دروازہ جلائے ہاں تو فاطمہ زہرا کا دروازہ جلائے ہاں محشر میں تو آرا سے چروائے دیا نعرہ تبرک تو فاطمہ زہرا کا
تو فاطمہ زہرا کا دروازہ جلائے ہو، محشر میں تو آرا سے چروائے دہا جئی ہو، اور ہر شہر میں مجلس ہے، ہر شہر میں ماتم ہے، ہر شہر میں مجلس ہے، ہر شہر میں ماتم ہے، اب زیادہ اگر بلی ہو لکھیائے دہا جئی ہو۔ ہر شہر میں مجلس ہے، ہر شہر میں ماتم ہے، اب زیادہ اگر بولی ہو لکھیائے دہا جئی ہو، اور حیدر کی عداوت میں مر جئی ہو اگر بیٹا، حیدر کی عداوت میں مر جئی ہو اگر بیٹا، لے جائے کہ مرگھٹ پر جلوائے دہا جئی ہو۔ حیدر کی عداوت میں مر گئی ہو اگر بیٹا، لے جائے کہ مرگھٹ پر جلوائے دہا جئی ہو، اب بے تبعو دفن ہوئی ہو تو چاہے جہاں لیکن، بے تبعو دفن ہوئی ہو تو چاہے جہاں لیکن، نچوے سے سوئے کربل سرکائے دہا جئی ہو۔ بے تبعو دفن ہوئی ہو تو چاہے جہاں لیکن، نچوے سے سوئے کربل سرکائے دہا جئی ہو۔ اور جو قطع میں ہر سال ایک سنجیدہ قطع پڑھتا ہوں اپنے بزرگوں کے لیے، وہ میں حاضر کر رہا ہوں۔ اس پر میں بزرگوں سے داد چاہتا ہوں۔ دیکھیے صاحب مولا نے کیا یاد دلایا ہے، سماعت فرمائیں۔ دو سنجیدہ قطعات پڑھوں گا۔ ایک ہمارے اہل سنت کے بڑے ہی اچھے شاعر ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، انہوں نے ایک شعر پڑھا جناب سید سجاد کے سلسلے میں، ایسا لگتا تھا کہ محفل ختم ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی پڑھ نہیں پائے گا۔ وہ شعر کیا تھا کہ ایک بیمار سے ظالم کو کوئی کیا خطرہ ہے، ایک بیمار سے ظالم کو کوئی کیا خطرہ، کتنے نادان ہیں زنجیر پہنانے والے۔ یہ شعر تھا، لگ رہا تھا پوری محفل ختم ہو جائے گی، میرے دماغ سے ہم نے کہا کوئی کیا خطرہ۔ میں نے ناظم سے کہا کہ ایسا ہے کہ مجھے ہمیشہ آپ بعد میں پڑھاتے ہیں، لیکن میں فوراً ایک قطعہ ان کے بعد پڑھوں گا، اس کے بعد چاہے جب پڑھوائیے۔ میں نے وہ شعر نوٹ کر لیا تھا، ایک بیمار سے ظالم کو کوئی کیا خطرہ، کتنے نادان ہیں زنجیر پہنانے والے۔ میں نے وہ خطرہ ان کو سنایا کہ دیکھیے کیا خطرہ ہے۔ بیمار مصیبت تھے مگر جان علی تھے، بیمار مصیبت تھے۔ اگر یہ قطعہ نہ پڑھ دیتا تو میرا ذہن پھٹ جاتا، اس لیے میں نے کہا کہ ایک قطعہ صرف۔ بیمار مصیبت تھے مگر جان علی تھے، سجدوں کی نگاہوں میں یہ ہم شان علی تھے، سجدوں کی نگاہوں میں یہ ہم شان علی تھے، اس واسطے زنجیر میں جکڑے گئے سجاد زخمی تھے مگر شیر نیا شان علی میں۔ بیمار مصیبت تھے مگر جان علی تھے، جی بیمار مصیبت تھے مگر جان علی تھے، سجدوں کی نگاہوں میں یہ ہم شان علی تھے، اس واسطے زنجیر میں جکڑے گئے سجاد زخمی تھے مگر شیر نیستان علی تھے، زخمی تھے مگر شیر نیستان علی تھے۔ ایک قطع کی فرمائش آئی ہے، لیکن وہ قطع جو میں سنانے والا تھا اپنے بزرگوں سے داد چاہوں گا اور نوجوانوں سے دعا چاہوں گا ان چار مصروں پر۔ سما فرمائے کہ خدا کا چاہنے والا نماز پڑھتا ہے، خدا کا چاہنے والا نماز پڑھتا ہے، میانے خنجر و نیزہ نماز پڑھتا ہے،
خدا کا چاہنے، چوتھے مصرے تک پہنچنے کے لیے مسئلہ کہا ہے، اگر ضرورت نہ ہوتی تو نہ کہتا۔ میانے خنجر و نیزہ نماز پڑھتا ہے، خدا کا چاہنے والا نماز پڑھتا ہے، یہ فرش مجلس شبیر وہ مصلی ہے جہاں پہ خانہ کعبہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ فرش مجلس شبیر وہ مصلی ہے جہاں پہ خانہ کعبہ نماز پڑھتا ہے۔ اور وہ شیر کرو نظر تمنائے علی کو، وہ شیر کرو نظر تمنائے علی کو، تسکین مہیا ہو دل بنت نبی کو۔ وہ شیر کرو نظر تمنائے علی کو، تسکین مہیا ہو دل بنت نبی کو۔ اور زہرا نے کہا حضرت عباس کو بیٹا، یا یوں کہوں پورا کیا محسن کی کمی کو۔